بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید معظم بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے تجوید و قرأت کے اہمیت کے حوالے سے۔ آج ہمارے مہمان ہیں جامعہ علوم اسلامی کے سینئر مدرس استاد القرہ جناب آغا قاری غلام حسنین صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پیام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ۔ آغا صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم تجوید و قرأت کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو اس حوالے سے میرا آغا صاحب آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ تجوید و قرأت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بندہ ناچیز کو آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور دعا کرتا ہوں کہ رب العزت آپ کو آئندہ یہ پروگرام جاری سارے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سوال کے مطابق میں پہلے 2 حدیث کی تلاوت کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما من مؤمن ذکر او انثى حرا او مملوکا الا واللہ علیہ حق واجب ان یتعلم من القرآن۔ سبحان اللہ۔ مومنوں پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، ایک واجب حق ہے کیا کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث میں تلاوت کیے دیتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن مجید پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی تعلیم قرآن کی دعوت دیتا ہے یا دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں حدیثوں میں جو رابطہ ہے وہ تعلیم اور تعلم کا ہے، یعنی خود بھی قرآن مجید پڑھنا اور دوسروں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ یہاں پر مراد تجوید بھی ہے کہ قرآن مجید پڑھنا، کیسے پڑھنا، کس طرح پڑھنا۔ صرف یہ نہیں کہ تجوید، بلکہ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے جو احکام ہیں، یعنی خالق کے کائنات نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے اجتناب کرنا، اور جن کاموں کو انجام دینے کا حکم دیا ہے ان کو انجام دینا۔ جیسے کہ آپ نے سوال کیے، اس سوال کے مطابق قرآن مجید میں خالق کے کائنات نے کچھ یوں فرمایا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ تم قرآن مجید کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرو۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اسی ترتیل کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ ترتیل کیا ہے، تو میرے مولا نے یوں فرمایا ہے، الترتیل حفظ الوقوف و بیان الحروف۔ سبحان اللہ۔ کہ ترتیل قرآن مجید میں ہر جگہ پہ ٹھہرنا اور وقف کرنا، اور حروف کے مخارج کی طرف توجہ دے کر تلاوت قرآن مجید کرنا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر خالق کے کائنات نے کو یوں فرمایا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ سبحان اللہ۔ جب ہم نے ان پر قرآن مجید کو نازل کیا تو
تو وہ ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. سبحان اللہ. یہاں پر حق کی تلاوت کیا ہے؟ صحیح. حق کی تلاوت یہ ہے کہ قرآن مجید ایسے پڑھنا جیسے جناب رسول خدا نے پڑھا ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید ایسے پڑھنا جیسے اہل بیت علیہ السلام نے پڑھ کے بتایا ہے. سبحان اللہ. گویا کہ قرآن مجید ٹھہر کر پڑھنا، صحیح. قرآن مجید رک رک کے پڑھنا، اور ہر آیت پہ غور و فکر کرنا کہ میں قرآن مجید میں کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی تدبر اور غور و فکر کرنا. یعنی کہ تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا. ایک تو تجوید کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں الفاظ اور حروف کو کیسے ادا کر رہا ہوں. صحیح. دوسرا غور و فکر اس بات پر کرنا کہ میں پڑھ کیا آ رہا ہوں. صحیح. اس سے تعلیم قرآن مجید بھی مراد لی جا سکتی ہے. امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی حسن القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. سبحان اللہ. کہ تم قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت بخشو. سبحان اللہ. بے شک خوبصورت آواز قرآن مجید کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے. لہذا قرآن مجید فرقان حمید کو دل اور محبت کے ساتھ خوبصورت طریقے سے اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. صحیح. تاکہ قرآن مجید کی یہ آواز قرآن مجید کی تلاوت میں خوبصورتی کا سبب بنے. صحیح. امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنُ مَجِيدٌ صوت الحسن. صحیح. ہر ایک چیز کا زیور ہوتا ہے. صحیح. ہر ایک چیز کا زیور ہوتا ہے اور قرآن مجید کا زیور خوبصورت آواز ہے. اللہ اکبر. ایک اور مقام پہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن بألحان العرب واصواتها. صحیح. کہ تم قرآن مجید کو پڑھو عربی لب و لہجے میں اور عربی آواز میں. سبحان اللہ. گویا کہ ہم نے جو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اس میں لب و لہجہ لاہ لاب کی محفل کا جو استعمال کیا جاتا ہے لب و لہجہ وہ استعمال نہیں کرنا. صحیح. بلکہ جو رائج لب و لہجہ ہے جو تلاوت قرآن مجید میں خوبصورتی کا سبب بنے اس لہجے کو اختیار کرنا ہے. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ صاحب آپ نے بہت ہی آسان انداز میں گفتگو فرمائی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ تجوید اور قرات کی اہمیت کیا ہے. اکثر اسی کے ساتھ میرا ایک اگلا سوال یہ ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے کتنی حد تک قرات کا صحیح ہونا ضروری ہے؟ نماز فروعات دین میں سے ایک اہم ترین رکن ہے. صحیح. اور نماز میں واجبات نماز کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں ایک قرات ہے کہ جس کا صحیح ہونا ضروری ہے. صحیح. قرات میں چند ایک چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. ان میں سے ایک ہے کہ لہن جلی نہ ہو. صحیح. لہن جلی کسے کہتے ہیں؟ لہن جلی یہ ہے یعنی ایسی غلطی کہ جو نماز کو باطل کر دیتی ہے. صحیح. مثلا مثال کے طور پر ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدل دینا. صحیح. یعنی حرف کو چینج کر دینا. حرف کو حرف سے چینج کر بدل دینا. مثلا الحمد میں ہا کی بجائے الحمد پڑھنا دو آنکھ والی ہا پڑھنا. صحیح. یہ ہو گیا حرف سے حرف بدل گیا. صحیح. یا ساکن حرف کو متحرک کر دینا. جیسے مثال کے طور پر الحمد پڑھنا الحمد کی بجائے یا انعمتا کی بجائے آنا امتا پڑھنا. یہ نون کے سکون کو ہٹا کے حرکت دے دینا. صحیح. اس کے علاوہ متحرک کو ساکن کر دینا. مغضوب لفظ ہے سورہ الحمد میں غیر المغضوب. جی. مغضوب کی بجائے یہاں پہ مغ ہے غین کا ساکن ہے وہاں پہ مغضوب پڑھنا. صحیح. وہ ہے کہ ساکن سے متحرک ہو گیا. صحیح. حرکت زبر. اسی طرح جو حرف لمبا نہیں کیا جاتا یعنی کہ جس حرف میں حرف مدی نہیں ہے صحیح اس کو لمبا کر دینا. جیسے مثال کے طور پر سورہ الحمد شریف میں رب العالمین ہے یعنی عین پر ایک چھوٹی الف ہے جس کو دو حرکات کے برابر یا ایک الف کے برابر کھینچا جا سکتا ہے. تو لہذا اگر یہاں پہ عین کی حرف مدی کو
ہم نہ پڑھیں اور پڑھیں رب العالمین تو یہ لہن جلی شمار ہوگا. گویا کہ رب العالمین پڑھنے کے بجائے رب العالمین پڑھنا لہن جلی شمار ہوتا ہے. لہذا جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان چیزوں کی اگر رعایت نہ کی جائے, ان قوانین اور ان اصولوں کی اگر رعایت نہ کی جائے تو ان کی نماز باطل ہے. یعنی اگر ان چیزوں کی رعایت نہ کی جائے جو آپ نے قاعدے قانون بتائے ہیں تو اس کا مطلب ہے نماز باطل ہو جائے. ہاں جی, نماز باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا اگلا سوال یہ ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. اب یہ بتائیں کہ اگر کسی کی قرات صحیح نہ ہو تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ جو بندہ, جس بندے کی قرات درست نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ قرات درست کرے, وہ سیکھے, اپنے استاد کے پاس جائے. اس کو چاہیے کہ وہ قانون اور تجوید کے اصول سیکھے. کوشش کرے کہ جس حد تک وہ سیکھ سکتا ہے سیکھے. اگر پھر بھی اس میں کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے, مکمل طور پہ وہ تلاوت قرآن مجید یا قرات کو درست نہیں کر سکتا, اسے چاہیے کہ وہ با جماعت نماز پڑھے, یعنی جماعت میں شریک ہو. اگر وہ جماعت میں شریک نہیں ہوتا اور فرادہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اگر قرات درست نہ ہونے کی صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہے. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھے, اور اگر وہ مثلا پوری نماز نہیں پڑھ سکتا, جس حد تک وہ اسے صحیح کر سکتا ہے تو وہ اس حد تک صحیح کرے, کوشش کرے. اور اگر وہ کر ہی نہیں سکتا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی, اور آخر پہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.